مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کی سیاسی زندگی تو بہت مختصر تھی، مگر اس کم وقت میں انہوں نے بہت کچھ ایسا چھوڑا ہے جو آج بھی ان کے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق کہنے والے تھے، اس لیے سیاسی حقائق کو بھی برملا بیان کر گئے۔ اپنی آپ بیتی میں انہوں نے بہت سے اہم انکشافات کیے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے نظیر کے لیے دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے کی راہ نواز شریف نے کیسے ہموار کی، کس طرح اپنے اتحادیوں کو نواز شریف نے دھوکہ دیا، کیونکہ ان کے اتحادی نواز شریف کی جگہ ان کی پارٹی کا کوئی اور شخص وزارت عظمیٰ کے لیے لانا چاہتے تھے۔ جب نواز شریف نے یہ دیکھا تو اس نے اتحادیوں کو دھوکہ دے کر مخالف یعنی بے نظیر کو جتوا دیا۔ آئیے اس واقعہ کی تفصیل مولانا کے الفاظ میں سنیں۔ مولانا اعظم طارق لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی اسلام آباد کا سفر کیا تو وہاں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے فون پر بات کی اور مجھے بتایا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ تیار رہیں، کہیں چلنا ہے۔ چنانچہ میں MNA ہاسٹل سے جیسے ہی باہر آیا تو مولانا فضل الرحمان کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آئندہ کے لاہے عمل اور حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کی رہائش گاہ پہ میاں نواز شریف بھی پہنچ رہے ہیں اور کئی دیگر سیاستدان بھی وہاں موجود ہیں، آپ میرے ہمراہ چلیں۔ میں نے متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا۔ اس محاذ کے پاس قومی اسمبلی کی 2 نشستیں تھیں۔ میں اس محاذ کا نمائندہ ہونے کے ناطے ان کے ہمراہ جتوئی ہاؤس پہنچا تو وہاں نواب زادہ نصر اللہ خان، نواب اکبر بگٹی اور جتوئی صاحب کو موجود پایا۔ دوسری طرف ایک کمرہ میں فاٹا کے ساتھ ممبران اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اثناء میں نواز شریف پہنچ گئے تو ہم لوگ ایک اور کمرہ میں مل بیٹھے۔ اس وقت ہم کل 6 حضرات تھے: میاں محمد نواز شریف، نواب زادہ نصر اللہ خان، غلام مصطفیٰ جتوئی، اکبر بگٹی، مولانا فضل الرحمان اور راکم یعنی مولانا اعظم طارق شہید۔ بات چیت کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ اس وقت ہم سب لوگ جو یہاں جمع ہیں، ہمارا مشترکہ ہدف بے نظیر کی حکومت کے مقابلے میں مشترکہ محاذ کے ذریعے حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ اس وقت قومی اسمبلی کے ووٹوں کی تعداد کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون گروپ بمائے ANP پختونخوا پارٹی 78 سیٹیں ہیں، فاٹا کے 7 ارکان باہر بیٹھے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے 4 ارکان، متحدہ دینی محاذ کے 2 ارکان، نواب زادہ نصر اللہ خان، غلام مصطفیٰ، سردار بلخ شیر مزاری اور اکبر بگٹی سمیت 7 سیٹیں ہیں۔ کل یہ سیٹیں 20 ہوئیں۔ اسلامک فرنٹ کے 3 ارکان ہیں، اگرچہ قاضی حسین احمد نے وزیر اعظم و ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں غیر جانبدار رہنے اور کسی کو بھی ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن ان سے رابطہ کر کے آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں کل 97 ووٹ ہو گئے۔ اب صرف 6 ووٹوں بلکہ 10.5 5 ووٹوں سے ہی کام بن جائے گا، اس لیے اقلیتی نشستوں پر کامیاب ہونے والوں سے تعاون لیا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا، اقلیتی ارکان اسمبلی سے میرا رابطہ ہے، آپ یہ سمجھیں کم از کم 6 ووٹ ان سے حاصل کر لوں گا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے کہا، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے بتائیں، سندھ سے پیپلز پارٹی کے 2-4 ووٹ خفیہ طور پر حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کو کہنا تھا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے لکھتے ہیں، جتوئی ہاؤس میں اس 6 رکنی اجلاس میں اعداد و شمار کی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دینے کے بعد اب اس اصل بات کا آغاز ہوا جو بے نظیر حکومت کی آمد کا باعث ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اور نواب زادہ کا کہنا تھا کہ جو قوتیں صرف 3 ماہ قبل میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر چکی ہیں، وہ اب بھی موجود ہیں، لہذا وہ میاں صاحب کو قبول نہیں کریں گی۔ اس لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو مسلم لیگ ہی کے کامیاب کرائے جانے چاہئیں، لیکن وزارت عظمیٰ کے لیے ہمیں میاں صاحب کے علاوہ کسی اور سیاستدان کو سامنے لانا چاہیے۔ اس پر میاں نواز شریف صاحب نے کہا، مجھ سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے گزشتہ روز بات کی ہے
کہ یا بے نظیر صاحب حکومت بنا لیں یا آپ خود بنا لیں، تیسرا کوئی شخص ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ میاں صاحب کی اس کے بات کے جواب میں کہا گیا کہ جب ہم اور آپ مل کر چلیں گے اور مشترکہ طور پر کسی کو سامنے لائیں گے تو پھر کسی طرف سے مخالفت کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر میں نے پہلی دفعہ سردار اکبر بگٹی کا مخصوص لہجہ سنا۔ انہوں نے کہا، ہم نہ بے نظیر کو مانتا ہے اور نہ تم کو مانتا ہے، تم دونوں ایک جیسے ہو، اس لیے کسی اور کو موقع ملنا چاہیے۔ بگٹی صاحب کی تلخ نوائی پر نہایت قریب بیٹھ کر میاں صاحب کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو بھی دیکھا، جو اچانک کنو مالٹے کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ ان کی اس کیفیت کو سب نے محسوس کیا۔ اجلاس اس بات پر برخاست ہو گیا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے موقع پر کل ووٹ مسلم لیگی امیدواران کو دیے جائیں گے۔ اس پہلی کامیابی کے بعد سیاسی ماحول بالکل بدل جائے گا۔ پھر بیٹھ کر وزارت عظمیٰ کے لیے مشورہ کریں گے۔ کمرے سے جب باہر نکلے تو میاں صاحب کی حالت اس قدر پریشان کن تھی کہ انہیں اپنی گاڑی تک پہنچنے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی وہ بالکل حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اور جب فاٹا والوں سے ہم ملے تو انہوں نے کہا، دیکھیں، ہماری طرف پیپلز پارٹی کے پیغامات آ رہے ہیں، اگر آپ کے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تو ہمیں خراب نہ کریں، کیونکہ حکومت وقت کا ساتھ دینا ہماری مجبوری ہے۔ لیکن انہیں یقین دلایا گیا کہ ووٹ ہمارے پاس ہی زیادہ ہیں، حکومت اسی اتحاد ہی کی بنے گی۔ اگلے روز جب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا تو میاں نواز شریف مجھ سے اگلی لائن میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تجسس سے ووٹنگ اور پھر گنتی کے عمل کو دیکھتے رہے۔ اسپیکر کے الیکشن کا نتیجہ یہ رہا، گوہر ایوب صاحب جو کہ مسلم لیگ کے امیدوار تھے، انہوں نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ سید یوسف رضا گیلانی امیدوار پیپلز پارٹی 105 ووٹ۔ اسلامک فرنٹ کے 3 ارکان نے ووٹ کاسٹ نہ کیا اور مسلم لیگ کے 4 ارکان قومی اسمبلی میاں شہباز شریف، ہمایوں اختر، عبد الرحمن گوجر خان سے منتخب رکن چودھری ریاض کے علاوہ ایک اور مسلم لیگی رکن اسمبلی ایوان سے غائب تھے۔ گویا کہ میاں نواز شریف صاحب نے نہ تو اسلامک فرنٹ سے رابطہ کیا، نہ اقلیتی ووٹ حاصل کیے اور نہ ہی مسلم لیگ کے ووٹ، حتیٰ کہ اپنے بھائی کا ووٹ بھی کاسٹ نہ کرایا، جبکہ سابق و ذکر 5 سیاستدانوں اور فاٹا کے ارکان نے حسب وعدہ ووٹ مسلم لیگ کے امیدواروں کو کاسٹ کیے۔ جب نتیجہ سب کے سامنے آ گیا تو چند منٹوں بعد ہی ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں فاٹا کے ارکان اور کئی دیگر ممبران و سیاستدان پلٹا کھا گئے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کے عہدے کے لیے ظفر علی شاہ امیدوار پیپلز پارٹی نے 116 ووٹ حاصل کیے اور مسلم لیگ کے امیدوار نواز کھوکھر صاحب نے کل 79 ووٹ حاصل کیے۔ یوں بے نظیر کی وزارت عظمیٰ کا راستہ صاف ہو گیا۔ اس پورے واقعہ کی تفصیلات کے بعد ہر شخص بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کس طرح محض اپنی ذات کو فائدہ نہ پہنچنے کے اندیشہ میں نواز شریف نے ملک کی باغ ڈور بے نظیر کے ہاتھ میں تھما دی۔ آج میاں نواز شریف پھر وزیر اعظم بن کر بے نظیر کی کرپشن اور لوٹ کھسوٹ پر واویلا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا اور قومی خزانہ لوٹ کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کرا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے اس تخت اقتدار پہ لانے والا کون ہے؟